رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے، نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں، مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر رسول کے زمانے میں ہی یہ ثابت ہو جائے، ابھی تک تو ہم نے بات کہا تھا رسول کے زمانے میں ہی یہ بات، رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے۔ خیر نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا؟ جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک، تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں ان کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے۔ رسول کی حیات میں واقع قرطاس اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے۔ خدا سے بھی، آپ رسول سے مراد کتاب اللہ ہے نا کہ خدا سے چاہیے، نہیں نہیں نہیں، خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا۔ رسول بتائیں گے ٹھیک نا، ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے۔ دے کیا رہے تھے؟ قیامت ہدایت۔ تک گمراہ نہیں ہوگے، صحیح ہدایت۔ صحیح ہدایت ملتی ہے ہادی سے، صحیح ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ۔ ٹھیک۔ محمد نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے، رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ۔ نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے۔ ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہیں نہیں، چاہیے صحیح، قرآن میں ہے، قرآن میں آپ کی رسول کی بہانہ جو بھی ہو، ہاں علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہاں، وہ رسول خدا کی ایک کیفیت ایک ایسی تھی جس رسول کی جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا۔ اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا۔ ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم جو بھی کیفیت ہے، زندہ تو تھے، جی بالکل زندہ تھے، اس کے بعد ٹھیک ہے نا؟ 3 دن تک وہی کہہ رہے جی ہیں، زندہ تھے جی اور اتھارٹی ختم کر دی گئی، کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو، کے لیے، اسی لمحے کے لیے آپ یہ لمحے کیسے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول اتھارٹی ہے یہ جو بات اتھارٹی، اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں، اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے پھر نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور اس پہ کہا، لمحے کے لیے کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو رہنے دیجئے۔ مثال میں آپ کو کہوں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ ان کو یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل قابل تصور بھی نہیں تصور ہے، نہیں قابل ہے، قبول بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوا ہے۔ آپ نے بہت توجیہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا، ہاں ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں وہی ایک علت تھی اس کے سبب۔ ممکن نہیں ہے۔ بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی ہے، کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیہ پہ کوئی بحث نہیں کریں گے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں یہاں ضمناً میں ایک سوال کر دیتا ہوں۔ رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا، تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نہیں، یہ حدیث ہے میرا جملہ سن لیجیے نا، ہدایت تھی، امت کے لیے۔ ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا۔ چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے نہیں، تھوڑی شیعہ فکر کیا ہے؟
بھائی ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر کو حجت ہے، جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی جی بالکل میں ٹھیک ہے؟ آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں، ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. ٹھیک؟ اسی مورد یعنی جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا، ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ قوموا نکل انی. جائیں. قوموا انی یعنی آپ چلے جائیں، اٹھ مجھ سے جائیں. تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت کا ذمہ کیا تھا کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت کے لیے تو نہیں کہا تھا نا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی یہ تو آخری ایام ہے نا رسالت امام، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے، افراد ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے؟ یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاہ تک میں لکھوا گئے رسول خدا. اس سے کس میں بڑا لکھوا کے گئے؟ سیاہ تک میں جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں. ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے، ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں. صحیح. رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں وہاں پر ہے اس کہ وقت نہ کرنے کے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی، یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور اور کیا تھا؟ خلافت کا لیتے ہیں، نہیں جو مرضی تھا. امامت کا تھا نا، گمراہی. نہیں کچھ بھی گمراہی، یہ تو مفروقن ہے نا، گمراہی سے تعلق ہاں تھا. صحیح. ہدایت کا تعلق گمراہی سے، اور کوئی- گمراہی جو ہے وہ امام ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا ہاں جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا، بچ جانا تھا اس سے. بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمائی فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد. ہاں کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، جی ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا، ہاں نہیں کہنے دیا گیا، یہ تو طے اس ہے. کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا؟ نہیں کہا. نہیں کہا نا. لکھوایا؟ نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا بالکل یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک تھے. ہے نا. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے، یعنی ہم قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں یہ لکھنا. یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی؟ اور کیا ہدایت؟ ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے، ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر لوں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا رسول آتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو اور وہ اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا. نہ کی ہو. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. امرہم شورا بینہم، اور اتنا اہم تھا، کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، صحیح تو آ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا. ضروری نہیں تھا، اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. ہاں رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے، اور دیگر دو اس میں بھی روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ 2 تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے،
لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہاں نہیں ہے. لکھنے کی وہی تو آپ کی ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا. نہیں، رسول کی وہی ضرورت کسے بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. ٹھیک اگر ہے. ہم دین ہے ہی وہی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمہ ہے. نہیں، ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں. ہاں، ہم ٹھیک ہے. آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن کر رہے ہیں نا کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور گمراہی سے ہدایت بچنے کی اور تھی. گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو گئی بات یہاں میں بہت اہم ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بیان نہیں ہونے دیا. نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے نہیں ہوا، ہم نہیں بھی ہوا. مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان بتایا ہی نہیں نہیں. تھا. ٹھیک، صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں. اب نہیں آپ کچھ بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی اللہ سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان نہیں رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے یہاں نا. تک طے ہے. یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا. رسول دے گے، رسول لکھوا گے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں. مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گئے. اچھا، خوم ونی سے. ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی. امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم ونی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے آپ کر لو. یہ بہت ایک نئی چیز ہے واللہ. آج یعنی یہ جو قوم ونی کیا میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید دیکھوں گا. دیکھیے ہم جب شروعات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے. جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم شب اور روز کی